علیکم میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہدایات کا نمونہ قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے لیے رحمت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر مخلوق پر رحم کرنے کا حکم دیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے زبان جانوروں سے رحم کا سلوک بے مثال تھا۔ آپ نے جانوروں کے ساتھ سلوک کرنے اور ان پر رحم کرنے کا حکم دیا ہے۔ صحابہ حضرت سید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا اور چند نوجوانوں کے پاس گزرے جنہوں نے ایک جگہ مرغی باندھ رکھی تھی اور اس پر تیز سے نشان بازی کر رہے تھے۔ انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو بھاگ گئے۔ اس وقت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بلا شبہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے والوں پر لعنت کی ہے۔ ایک بار اللہ نے کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کے آرام کا خیال رکھنے کی تاکید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب تم لوگ سفر کے دوران سرسبز اور شاداب علاقوں سے گزرو تو اونٹوں کو زمین کی سرسبزی سے فائدہ پہنچاؤ، اور جب قحط کے زمانے میں سفر کرو تو انہیں تیزی کے ساتھ چلاؤ۔ اسی طرح ہے کہ حضرت عبداللہ جعفر بن بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری کے گھر احاطے میں داخل ہوئے جس میں ایک اونٹ بندھا تھا۔ اونٹ نے آپ کو دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ اس کے قریب تشریف لائے، اس کے کوہان یعنی کرپٹنوں پر اپنا مبارک پھیرا تو اونٹ پر سکون ہو گیا۔ آپ نے اونٹ کے مالک کے بارے میں پوچھا تو ایک انصاری نوجوان سامنے آ گیا۔ آپ نے اس نوجوان سے فرمایا، کیا تم اس جانور کے معاملے میں جس کا مالک اللہ تعالیٰ نے تم کو بنایا ہے اللہ سے نہیں ڈرتے؟ وہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے، تم اس کی تکلیف دیتے ہو، ہر وقت کام لگاتے رہتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایسا اونٹ دیکھا جس کا پیٹ بھوک کی وجہ سے پیٹ سے لگا گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے زور دیتے ہوئے فرمایا، اس بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان پر سوار ہو تو ان کی اچھی حالت رکھ کر سوارو اور ان کو کھاؤ، اچھی حالت میں پال کر رکھو۔ ایک دفعہ ایک صحابی رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں کسی پرندے کے بچے تھے۔ آپ نے ان بچوں کے بارے میں پوچھا تو صحابہ نے عرض کیا، میں ایک جھاڑی کے قریب سے گزرا تو ان بچوں کی آواز آ رہی تھی، میں انہیں اٹھا لایا۔ ان کی ماں نے دیکھا تو بے تاب ہو کر چکر کاٹنے لگی۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فوراً آ جاؤ، ان بچوں کو وہیں رکھ کے آؤ جہاں سے لے آئے ہو۔ ایک مرتبہ ایک شخص جنگل میں سفر کر رہا تھا، اسے سخت پیاس لگی ہوئی تو کنویں پر جا کر پانی پیا۔ واپس لوٹ رہا تھا کہ ایک کتے کو دیکھا جو پیاس کی وجہ سے زبان نکالے ہوئے بیٹھا تھا۔ اپنی پیاس کی تکلیف کو محسوس کر کے اس کتے پر ترس آیا تو کنویں پر جا کر پانی نکالا تو کتے کو پلایا۔ جب یہ بات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں آئی تو آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو پسند کیا اور اس کی بخشش فرما دی۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی نے یہ سن کر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کیا جانوروں کے ساتھ شفقت و رحمت بھی اجر ملتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، ہر جگہ دار کے ساتھ رحم کرنے میں اجر ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص چڑیا یا جانور کو ناحق مار ڈالے اللہ اس کے مارنے کے بارے میں سوال کرے گا۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، اس کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا حق یہ ہے کہ اگر اسے ذبح کرے اور اس کو ضرور کھائے، یا نہ کرے اس کا سر کاٹ کر پھینک دے تو اس کا گوشت استعمال میں نہ لائے، تو رحمت للعالمین نے جانوروں کے منہ پر مارنے اور ان پر تو نشان داغ لگانا بھی فرمایا ہے۔ ایسا کرنے والوں کو معلوم قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں سے شفقت و محبت اور رحم کرنے کا حکم دیا ہے۔ جانوروں کو وقت باچار اور پانی دینے کا حکم دیا ہے۔ ان کو پریشان نہ کرنا اور ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ لادنے کی تاکید فرمائی ہے۔
ہم سب کا یہ فرض ہے کہ جب اپنے پالتو یا دوسرے جانوروں کا خیال کرے تو انہیں کبھی بھی تکلیف نہ پہنچائے، کیونکہ یہ بھی جاندار ہیں، انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے جتنی ہمیں پہنچتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔